کسی کا عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی قبر کے پاس کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے؟ یعنی دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد کتنی دیر تک مردے کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، کتنی دیر وہاں رکنا چاہیے؟ اس بارے میں اکثر بیشتر لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بھئی کہ 2 گھنٹے کھڑا ہونا چاہیے، اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں بھئی 3 سے 4 گھنٹے کم از کم کھڑے ہونے چاہیے۔ اس کی بنیاد لوگ کیا بتاتے ہیں؟ بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے سرہانے کھڑے رہو اور قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج کل کے دور میں کوئی بندہ اس ہدایت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنی دیر کھڑا رہے اور کتنی دیر، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت تو ہے نہیں ہے، مصروفیت کا دور ہے، ہر ایک انسان اتنا مصروف ہے، جو فارغ ہے وہ بھی مصروف ہے، تو مصروف تو ویسے بھی مصروف ہے۔ تو میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یعنی یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے، تو اس لیے حدیث رسول نہیں ہوئی۔ لیکن حدیث رسول نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، روایت صحیح ہے، کیونکہ میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ قول ہے ایک صحابی رسول کا، اور یہ قول امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 202 پر نقل کیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے وقت اپنے خاندان والوں کو، اپنے فیملی ممبران کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ حدیث رسول نہیں ہے، یعنی مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن موقوف حدیث ضرور ہے، کیونکہ صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے اور صحابی کا قول بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں، لیکن ایک صحابی رسول کا فرمان ہے اور ایک صحابی رسول کا پیغام ہے اور ایک صحابی رسول کی ہدایت ہے، تو اس لیے قابل عمل ضرور ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، اور نہ ہی سنت ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اگر کوئی اپنے رشتہ دار عزیز، اپنے مرحوم والدین کی قبر کے پاس تدفین کے بعد اتنی دیر کھڑا رہتا ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے پر معاملات آسان اور سہل فرما دیں گے۔ اب اونٹ کتنی دیر میں ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کتنی دیر میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ میں سے ہر ایک شخص کی الگ الگ رائے ہوگی، کوئی کہے گا 1 گھنٹہ لگتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی 5 سے 6 گھنٹے بھی کہہ دے گا۔ تو اس لیے علماء نے بتایا ہے کہ یہ وقت اور یہ دورانیہ سورہ بقرہ کی پڑھنے کی مقدار ہے، سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار ہے، اور سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ 2.25 پاروں پر مشتمل ہے، 2.25 پارے ہیں اس کی۔ ایک حافظ قرآن اور ایک صحیح ناظرہ پڑھنے والا، بآسان تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھنے والا، ماہر قرآن جسے کہتے ہیں، ایک قاری، ایک حافظ قرآن جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے تقریباً 40 سے 45 منٹ لگیں، 40 سے 45 منٹ، کیونکہ ایک پارہ ایک حافظ قرآن 15 منٹ میں بآسانی پڑھ لیتا ہے۔ کچھ حافظ تو ماشاءاللہ 10-12 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال 15 منٹ میں بآسانی ایک حافظ قرآن جو صحیح قرآن پڑھنے، روانگی کے ساتھ مجید پڑھنے والا ہو، تو وہ 15 منٹ میں سورہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے۔ تو 2 پارے 30 منٹ میں، اور آگے جو ایک پاؤ ہے اس کے بھی ہم نے اگر 10 منٹ بھی اس کو دے دیں یا 7 منٹ دے دیں تو بہرحال تقریباً 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی مرحوم کی قبر کے پاس تدفین کے بعد اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید واسع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملات